میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ جو دین ہے نا، دین وہ ایک حصہ عبادت ہے اور 3 حصے معاملات ہیں۔ اگر ایک آدمی عبادات میں بہت پرفیکٹ ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، جہاد، صدقہ، خیرات، اس سب میں وہ بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن معاملات اس کے کلیئر نہیں، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، مس کمٹمنٹ کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتا ہے، تو ایسا آدمی قیامت کے دن مفلس اور ناکام ہوگا۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کے حج اس کے کام نہیں آئیں گے۔ آج مسلمان کا جو بیلنس ہے نا عبادات اور معاملات کا، وہ آؤٹ ہو گیا۔ جیسے سائیکل اور موٹر سائیکل، اس کے 2 ویل اور 2 ٹائر ہوتے ہیں، بیلنس آؤٹ ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ہمارا بھی عبادات اور معاملات کا بیلنس آؤٹ ہے۔ کچھ لوگ عبادات میں بہت پرفیکٹ ہیں، معاملات میں 0 ہے، کچھ معاملات میں بہت اچھے ہیں لیکن حقوق اللہ میں اور عبادات میں کمزور ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ دونوں بیلنس کو برقرار رکھیں۔ ہمارے ان بھائیوں نے جو ہوٹل کا افتتاح کیا ہے، یہ ایک قسم کی تجارت ہے، اور تجارت فرمائے جو سچا تاجر ہوگا وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے! جو سچا تاجر ہوگا، التاجر الصدوق، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ قرآن کریم میں 114 سورتیں، اور سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ 286 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل، اور اس کی جو سب سے بڑی آیت ہے آیت مدائنہ، لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھیں۔ تو اگر اس نیت سے آپ کاروبار کرتے ہیں کہ بھائی میں اتنا کماؤں گا، اپنے بچوں پر لگاؤں گا، اپنے رشتہ داروں پر لگاؤں گا، اپنے دین پر لگاؤں گا، تو یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے۔ جیسے مسجد بنانا خیر کا کام ہے، مدرسہ بنانا خیر کا کام ہے، ہاسپٹل بنانا خیر کا کام ہے، کنویں کھدوانا خیر کا کام ہے، بیماروں کا علاج کرنا خیر کا کام ہے، اسی طرح یہ بھی خیر کا کام ہے اگر نیت اچھی ہو۔ تو ہماری دعائیں اور ہماری نیک تمنائیں وہ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی حلال کمانے، حلال لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور فرمائے ملاوٹ سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بازار میں گئے تو ایک آدمی گندم بیچ رہا تھا۔ اب آپ نے نیچے ہاتھ ڈالا تو نیچے گندم گیلی اور اوپر گندم خشک۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا آقا، اگر گیلی گندم اوپر ہوگی کون خریدے گا؟ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، پرووک کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جب شادی کی آفر کی، نکاح کا پیغام بھیجا، تو کیوں بھیجا؟ آپ کی نمازوں کو دیکھ کر نہیں، وہ جو شام آپ تجارتی قافلہ لے کر گئے تھے، وہ جو آپ نے کمٹمنٹ پوری کی تھی، اس سے وہ متاثر ہوئی۔ آج مسلمان میں امانت اور دیانت کا عنصر کم ہے۔ مسلمان میں صفائی اور ٹرانسپیرنسی اور شفافیت یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک صفائی کی نیت ہو، حلال کمانے کی نیت ہو، اور حلال لگانے کی۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی جنگل چلا گیا، اب وہاں جنگل میں ایک شیر ہے اور دوسری طرف دیکھا ایک لومڑی ہے۔ لومڑی کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے، ٹوٹے ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ اب اس لومڑی کو اللہ رزق کیسے دے گا؟ وہی شیر شکار کرتا ہے، اور شکار میں سے جتنا کھانا تھا کھا لیا، بقیہ لا کر لومڑی کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ شیر تو لومڑی کا اور گیدڑ کا دشمن ہے، لیکن جب یہ بے بس اور بے سہارا ہو گئی، اللہ نے اس کے رزق کے لیے شیر کو مقرر کیا۔
تو وہ آدمی گیا اوکور کے ناستا اور کہنے لگا کہ لومڑی کو جب اللہ رزق دے رہا ہے میں تو اشرف المخلوقات ہوں, مجھے بھی اللہ گھر میں رزق دے گا. تو کچھ عرصہ جب گزرا کسی نے کہا بھائی کام دھندا, اس نے کہا جی وہ لومڑی جانور ہے, اللہ اس کو گھر بیٹھے رزق دے رہا ہے, مجھے بھی دیں گے. تو اس آدمی نے اس کو کہا تم لومڑی کی طرح سوچ کیوں رکھتے ہو, شیر کی طرح سوچ رکھو کہ خود کماؤ اوروں کو کھلاؤ. تو یہ جو نیت ہے نا تجارت کی کہ میں خود کماؤں اور پھر اوروں پر لگاؤں, یہ اصل نیت ہے. ہر مسلمان کو یہ نیت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں, جان مال عمر میں, رزق اولاد میں برکت نصیب فرمائے. دعا فرمائے. اللہ سعادت عافیت خوشحالی والی زندگی نصیب فرما, اللہ شہادت والی موت نصیب فرما, خاتمہ خیر اور ایمان پہ فرما, مرتے وقت کلمہ نصیب فرما, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اللہ اپنے حکموں کے مطابق اور آقا کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور کاروبار کرنے کی اور حلال کمانے اور حلال لگانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ حاسدین کے حسد سے, شریروں کے شر سے اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما, اختلاف اور اختراق سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ایک اور نیک بنا, نیک عادل صالح حکمران نصیب فرما. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما. جتنی خیر آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر نے مانگی اللہ سب نصیب فرما, اور جتنے شرور اور فتن سے پیارے آقا نے پناہ مانگی اللہ پناہ نصیب فرما. اللہ ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا, اللہ ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. اللہ شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا, اللہ مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنا, لا الہ الا اللہ والا رشتہ مضبوط فرما. اے اللہ جو اس ملک کو میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں انہیں نیست اور نابود فرما. فلسطین میں جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما, نیست اور نابود فرما. نشان عبرت بنا, بے وسط خاک کر, ملیا میٹ کر, اللہ ٹکڑوں میں انہیں تبدیل کر. اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا. اللہم فرق جمعہم وشتت شملہم ودمر دیارہم ومزقہم کل ممزق. اور اے اللہ مسلمان مظلوم فلسطینیوں کی شہادت قبول فرما, ان کے زخمیوں کو صحت نصیب فرما, ان کے مجاہدین کی دستگیری اور معاونت فرما, ان کے بے گھروں کو گھر عطا فرما. اے اللہ جتنی خیریں ہم سب نے اللہ آپ سے مانگی ہے وہ سب نصیب فرما, اور ان کے کاروبار اور اس ہوٹل کو اور ان کے پارٹنرز اور جو بھی ان کے متعلقین ہیں سب کو آپس میں خوب خوب محبت, الفت, مودت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك. جزاك الله.